أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو ان کے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ آیت نمبر 36 سورہ احزاب۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ سورہ احزاب کے بارے میں گزشتہ آڈیو میں سن چکے ہیں کہ احزاب یہ اسلام دشمن افواج کے الائنس کا نام ہے۔ مسلمانوں کو گھیر لیا اور اس طرح سے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس صورت میں اور بھی عائلی ہدایتیں اور آداب ہیں۔ ان میں احزاب میں لانے کا ایک مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے مسلمان اسلام دشمن اتحاد کے خلاف جان کی بازی لگا کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاشرتی، سماجی، خاندانی رسوم و رواج جو اسلامی ہدایات سے ٹکرا رہی ہوں ان کو بھی قربان کریں۔ جس طرح اپنے جان کو قربان کرتے ہیں، اپنے سروں کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کٹواتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کٹواتے ہیں، اسی طرح سے اپنی رسوم و رواج جو اسلام سے ٹکرا رہی ہیں ان کو بھی قربان کریں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں۔ اس آیت میں اسی سماجی، معاشرتی، خاندانی رسم و رواج، ایک بڑے رسم و رواج کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر قبول کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے اس رشتہ کے طالب ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ وہ آپ کے پروردہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے کے لیے رشتہ چاہتے ہیں اور عربی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، تو چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ عرب کے سب سے معزز قبیلہ یعنی قریش سے تعلق رکھتی تھیں، اور مزید شرف کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی عزیز تھیں۔ دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ پہلے تک غلام تھے۔ عرب میں نہ صرف غیر عرب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بلکہ غلام کو آزاد کر دیے جانے کے بعد بھی کم درجہ ہی خیال کیا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو اور خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی موقع سے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر کے لوگوں نے حضور کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اسی طرح بعض اور واقعات بھی پیش آئے کہ قریش کی کسی معزز خاتون کا نکاح آپ نے دوسرے قبیلہ کے مردوں سے کرنا چاہا تو پہلے مرحلہ میں ان لوگوں کو یہ بات قبول نہ ہوئی، لیکن قرآن مجید کے یہ حکم آنے کے بعد صحابہ کرام نے خاندانی عزت و شرف کے احساس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے مختلف شادیاں اسی انداز پر کیں، لڑکی عربی اور قریشی، لڑکا عجمی یا ادا شدہ غلام۔ جیسے آپ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا نکاح زباعہ بنت زبیر سے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بہن سے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آزاد شدہ غلام سالم کا نکاح فاطمہ بنت ولید بن عجرہ سے کیا۔ تفسیر قرطبی جز 14 صفحہ نمبر 187۔
غرض کی اس طرح اسلام نے خاندانی بت پرستی کے بت کو پاش پاش کر دیا، لیکن افسوس کہ مسلمان دوسری قوموں سے متاثر ہو کر آج بھی ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ کے تصور میں گرفتار ہیں۔ فقہا نے جو نسب کی کفایت کا اعتبار کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاندان اونچا اور کوئی نیچا، اس کا مقصد صرف مناسبت کے لحاظ ہے کہ ایک خاندان کے لوگوں میں تہذیب اور رہن سہن کے اعتبار سے یکسانیت پائی جاتی ہے، اس لیے ان میں زیادہ بہتر طور پر موافقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاندان اونچا ہے اور کوئی نیچا۔ اور اسی طرح سے جو ہم نے ذکر کیا، حضرت ابو ہند ایک صحابی ہیں جو حجامہ کا کام کرتے تھے، نائی تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اشراف کو حکم دیا کہ ابو داؤد حدیث نمبر 2102، ابو ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چندیا میں پسنا لگایا تو آپ نے فرمایا، بنی بیازا کے لوگوں، ابو ہند سے تم اپنی بچیوں کی شادی کرو، ان کی بچیوں سے شادی کرنے کے لیے تم انہیں نکاح کا پیغام دو، اور فرمایا 3 چیزوں سے تم علاج کرتے ہو، اگر ان میں سے کسی چیز میں خیر ہے تو پسنا لگانا ہے۔ اس طرح سے جو حجام تھے ان کے ساتھ اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ ان سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شادی کے لیے خاندان دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ مختلف قسم کے پیشوں کی طرف منسوب لوگوں کو ذلیل و رسوا سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی پتھر پھوڑنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، داڑھ کی مزدوری کرنے والا ہے، تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک پتھر پھوڑنے والے صحابی نے مصافحہ کیا، آپ کا ہاتھ بہت سخت تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، دن بھر پتھر پھوڑتا ہوں اور اس کی کمائی لے کر کے آتا ہوں اور کھاتا ہوں حلال روزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزدور پتھر پھوڑنے والے صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، کتنا مبارک ہے وہ، مقدس ہے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو نبوت نے بوسہ دیا۔ آج ہم پتھر پھوڑنے والوں کو نٹ کہتے ہیں اور ان کی تحقیر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہاتھ سے کام کرنے والے، پنچر بنانے والے، ان کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری حدیث نمبر 2072، کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کی کمائی سے کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر روزی ہوتی ہے۔ تو جائز اور حلال پیشہ اختیار کرنے والوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور برادری کا نام دیتے ہیں، ان کو تحقیر کیا کرتے ہیں۔ یہاں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہاتھوں سے کام کرنے والے، جائز پیشہ اختیار کرنے والے، ان کی روزی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان میں منوادی ایک نظام تھا اور اس سوچ کے لوگ آج بھی موجود ہیں، وہ لوگ تمام مفتو قوموں کو وہ کوئی بھی کام کریں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کے جائز پیشوں کو حقیر اور ذلیل تصورات کے ساتھ لا کر کے جوڑتے رہے ہیں اور ان کو حقیر اور ذلیل کہتے رہے ہیں۔ انہی تصورات کے تحت ہم بھی جائز کاروبار اور جائز پیشہ، جائز کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنے لگے، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ خیر، بات چل رہی تھی خاندان میں شادی کرنے کی۔ خاندان میں شادی کے سلسلے میں جو فقہی تصریحات ہیں اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ عجم کے اندر خاندانی نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دین کا دیکھا جائے گا، دینداری دیکھی جائے گی۔ شرح وقایہ جلد 2 صفحہ نمبر 28۔ اور اسی طرح سے فتاوی ہندیہ میں بھی ہے کہ اگر مرد اونچے خاندان کا ہے، لڑکی کمزور خاندان کی ہے، تو پھر یہ شادی کفایت کے خلاف نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 3 صفحہ نمبر 290۔ اسی طرح مختارات النوازل میں جلد 2 صفحہ نمبر 47 پر ہے کہ اعتبار جو کفایت کا ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں ہے۔ لڑکی کسی اونچے خاندان میں شادی کرتی ہے تو پھر یہ کفو میں شادی مانا جائے گا۔ اس طرح کراس کاسٹ میرج کے بارے میں اسلام کی ہدایات موجود ہیں، صحابہ کرام کی سنت موجود ہے، قرآن کی ہدایت موجود ہے، لیکن آج مسلمان بالکل منووادیوں کی طرح سے طبقاتی نظام کے تحت بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کراس کاسٹ میرج کو فروغ دینے لگیں تو پوری امت مسلمہ امت وحدہ بن جائے گی اور ایک کمیونٹی بن جائے گی۔ لیکن ایک طرف جس طرح سے منوادیوں کے اندر نسل بعد نسل خاندان ہوتا ہے، اس کے پڑوس میں ندی نالوں پہ رہنے والی ایک برادری ہوتی ہے جسے بہت زیادہ ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی
انہی لوگوں کے زیر اثر دوسری قوموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ خاندانی بت مسلمانوں نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے۔ اگر مسلمان اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو جس طرح احزاب کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بند ہو کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور بے انتہا حوصلے اور ہمت کے ساتھ قلیل تعداد میں وسائل کے فقدان کے باوجود جان کی بازی لگا کر کے مقابلہ کیا تھا، اسی طرح سے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا جب حکم آ جائے دوسری خاندان میں شادی کرنے کے لیے، تو اپنی خاندانی غیرت، اپنی خاندانی حمیت اور نام نہاد خاندانی بت کو توڑ کر کے تم ادر کاسٹ میں شادیاں کر لیا کرو۔ ہم ادر کاسٹ میں شادیاں کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ادر کاسٹ میں شادیاں نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امت بڑھتی جا رہی مختلف قوموں کے اندر، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں یہ چیز روڑا اور معنی بن چکی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جدید الاسلام ہوتا ہے تو اسلام پر قائم رہنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو دوسری برادری کا سمجھ کر کے ہم اپنی بیٹیاں نہیں دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو خاندان میں شادیاں نہیں ملتی ہیں تو مختلف قسم کی برائیاں اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تعلیم یافتہ طبقہ جو ماڈرن ایجوکیشن سے راستہ ہے وہ ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے میری کتاب غیر برادری میں شادی کو فروغ دیا جائے، اس کی PDF سوشل میڈیا پر موجود ہے، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، ہو سکے تو اس کا بھی مطالعہ کریں۔ ضروری ہے کہ ہم خاندان کو توڑ کر کے غیر برادری میں شادی کریں، اس طرح امت متحد ہوگی، اسلام کی اشاعت میں آسانی ہوگی، نو مسلموں کے لیے سہولت ہوگی۔ ہمارے خاندان اور کنبے میں خاندانی مسلمانوں میں جو ارتداد کی ایک ہوا چل پڑی ہے، اس ہوا اور اس بہاؤ کو روکنے بھی مدد ملے گی۔